أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو راہ ہدایت کو واضح کرنے والے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والے ہیں. لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اس کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے. رمضان کی جو فضیلت ہے، آخر رمضان کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہو گئی؟ اس میں اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں، وہ راز ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اپنی وحی کے لیے اور تمام آسمانی کتابوں کی نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی اس لیے اس کی اہمیت بے انتہا بڑھ گئی. ایک فرض 70 فرض کے برابر کر دیا گیا، اس کا ثواب. نفل کو فرض کے برابر ثواب قرار دے دیا گیا، اور کئی ایسی جو ہے ثواب کے وعدے رمضان میں کیے گئے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس ماہ کی نسبت قرآن سے ہوئی. قرآن کی نسبت جب کبھی جس کسی چیز کے بھی ساتھ ہو جاتی ہے اس کی فضیلت ایسی ہی بڑھ جاتی ہے، آسمانوں کو چھونے لگتی ہے وہ چیز. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جس پر قرآن کریم نازل ہوا تو کیسی قدر و قیمت والی ہو گئے آپ. ساری دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے. اس کی نسبت رات سے ہوئی تو رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی فضیلت بڑھ گئی. جس مقام سے ہوئی مکہ اور مدینہ اس مقام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جو بھی اس کی قدر پہچانے گا، قدر کرے گا، اور جو اس کی آیتوں کو یاد کرے گا، جو حفظ کرے گا، تو پھر اس کی قدر و قیمت بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بڑھا دیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی حفظ کر رہا ہے قرآن کا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہے، سب کر لے رہے ہیں. بچہ کچھ پڑھتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے تو لے جا کر حفظ میں ڈال دو، ایسا نہیں. بلکہ حفظ میں تو اپنے اچھے اور بہترین بچے کو ڈالنا چاہیے جس کا دماغ صحیح ہو، تیز ہو، تاکہ وہ قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کر سکے. تو اس میں جو ہے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، جو اہمیت کا اندازہ آج مسلمانوں کو بہت کم ہے حفاظ کی. تو جو نسبت ہے وہ اس مہینے کی قرآن کی وجہ سے ہے. اس کے تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلی رمضان کو نازل فرمایا. موسیٰ علیہ السلام پر توریت اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان کو نازل فرمایا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان کو نازل فرمایا. قرآن کریم کو 24 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور پھر اسی حدیث کی اور وضاحت کرتے ہوئے بات بتائی گئی کہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں سوائے قرآن کے ایک بار کی نازل کر دی گئی زمین پر، سوائے قرآن کریم کے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ایک بار کی آسمان دنیا پر نازل فرمایا. یہ وہی رات تھی جسے شب قدر کہا جاتا ہے.
اور پھر اس کو 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر رفتہ رفتہ بتدریج نازل کرتے رہے بوقت ضرورت. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور ایک سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کو ہم نے اس مبارک رات اور برکتوں والی رات میں نازل فرمایا. تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ وہ مبارک اور برکتوں والی رات رمضان ہی کے مہینے کی کوئی رات ہے، کسی اور مہینے کی رات نہیں ہے. جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر فرما کر. جس میں واضح کر دیا گیا کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور قرآن کی 2 خصوصیات کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی جو صفتیں ہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی فرمایا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ذریعہ ہدایت ہے. یعنی وہ ایک واحد کتاب ہے جو انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اسی سے ملتے رہی، کوئی اور کتاب سے نہیں ملے گی. وبینات من الہدی فرمایا اس کی بات، اور جو ہے اس کا ہر جز ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کے طریقے بتلانے والا ہے. اور ایک صفت اس کی فرقان فرمایا، فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ حلال و حرام کی تمیز بتانے والی کتاب ہے، جائز اور ناجائز کا فرق سمجھانے والی کتاب ہے. یہ واحد کتاب ہے جو فرق کرنے والی. اس کا اور ایک نام فرقان بھی ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ جو کوئی اس ماہ کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اس سے پہلے کی آیت میں جو حکم آیا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کہہ کر، کہ روزے کی جو فرضیت ہوئی تھی ابتدا میں، انہیں طاقت رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی تھی، گنجائش رکھی گئی تھی ان کے لیے، یہ اختیار تھا، یہ آپشن تھا کہ وہ چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو اس کا فدیہ دے دیں، اس کا صدقہ ادا کر دیں اس کے بدلے میں. لیکن یہاں پر اس حکم کے ذریعے سے وہ پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب جو طاقت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، روزے کا فدیہ وہ نہیں دے سکتے. یہ حکم پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو استثنائی صورتیں اس سے پہلی آیت میں جو دی گئی تھی وہ ویسے ہی برقرار رہیں گی، کہ جو مریض ہے، بیمار ہے، جس کے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو اگر روزہ رکھے تو، اور جو مسافر ہے اس کے لیے جو رعایتیں دی گئی تھی، جو کنسیشنز، جو نرمیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، وہ ویسے کی ویسے رہیں گی. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسا پہلے حکم دیا گیا تھا اب بھی وہی حکم رہے گا. اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے تمیزی طور پر کہ وہ جیسا مناسب سمجھے کرے. اگر سفر کی حالت میں وہ سمجھتا ہے کہ سفر مشقت والا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنے روزے کی قضا بعد میں کر سکتا ہے. اور اگر مشقت والا سفر نہیں ہے، ٹھنڈا سفر ہے، آرام دہ سفر ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ روزے کی تکمیل کر لے. یہ اس کے اوپر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے تو کچھ صحابہ روزہ رکھتے اور کچھ صحابہ روزہ چھوڑتے، اور کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ سفر میں جب آپ تشریف لے جاتے تو کبھی آپ نے روزہ رکھا، کبھی آپ نے نہیں بھی رکھا. ایک دفعہ کا واقعہ پیش آیا کہ دیکھا گیا کہ سفر میں ایک صاحب کے اطراف لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے. بتایا گیا کہ روزے سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ اگر سختی ہے، مشقت ہے روزے میں، سفر میں، تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن جب جہاد کا موقع ہوتا تو حکماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کے لیے کہتے
کیونکہ دشمن سے مقابلہ کرنا تھا اس وقت لوگوں کی طاقت جو ہے جٹا کر رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا، ایک غزوہ بدر کے موقع پر اور ایک فتح مکہ کے موقع پر۔ دونوں موقعوں پر ہم نے روزے کو چھوڑا۔ تو یہ طریقہ مسافر کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم چاہے تو روزہ رکھ لو، چاہے تو چھوڑ دو۔ ایسے ہی احادیث میں اور دیگر لوگوں کے لیے بھی رعایتوں کا تذکرہ ہے، جس میں خاص طور پر حیض و نفاس والی جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں، ان کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے حالت حیض اور حالت نفاس میں، لیکن جیسے ہی وہ طہارت ہو جائے گی ان کی تو فوراً پھر روزہ رکھنا ان کو شروع کر دینا ضروری ہے۔ دنوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت لوگ ایسے یہ خیال کرتے ہیں کہ 6 دن ہو جائیں گے تو اس کے بعد رکھیں گے، 8 دن ہو جائیں گے۔ دن نہیں ہے اس کے لیے، حیض و نفاس کی پاکی کے لیے۔ جیسے ہی پاک ہوں گے اس کے فوراً بات شروع کر دینا۔ نفاس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ بعض وقت یہ غلط خیالات لوگوں میں ہے کہ 40 دن مکمل ہونا ہے۔ 40 دن مکمل ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ 25 دن میں بھی ہو سکتی ہے کوئی اور صاف، 30 دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی صاف ہو جائے گی، پاک و صاف ہو جائے گی، پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور پچھلے جو چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتیں روزے جو ان کے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں شرعی عذر سے، تو وہ اس کی تکمیل نہیں کرتی، اس کا لحاظ نہیں کرتی۔ اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ سالانہ سال کے روزے ہو جا رہے ہیں جمع ہو کر، ایسا نہیں کرنا، بلکہ رمضان ختم ہوتے ہی پہلی فرصت میں جب کبھی سہولت ہو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ روزے کے لیے قضا ضروری ہے۔ روزے میں چھوٹ نہیں ہے۔ نمازوں کے لیے چھوٹ ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہوتی ہیں حیض و نفاس کی حالت میں، ان کے لیے کوئی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کے لیے قضا ہے۔ روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا فدیہ دے دیں گے۔ نہیں، جیسا کہ ابھی یہ بات آئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو طاقت والے ہیں تو پھر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے کا بدلہ روزہ، فدیہ نہیں۔ فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو انتہائی زیادہ عمر کو پہنچ گئے ہیں، دائم المریض ہیں یا شیخ فانی ہیں، جس کو اب طاقت اور قوت اس کی جواب دے گئی ہے اور اب آئندہ یہ جو ہے روزے کے لیے طاقت اس میں نہیں آتی ہے، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو روزے کی قضا روزے ہی سے جو ہے پوری کرنی ہوگی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے استثنائی صورتیں رکھی ہیں، نرمیاں رکھی ہیں اور ریلیکزیشنز رکھے ہیں۔ جہاں کہیں پر انسانی ضروریات جیسی تھی اس کا لحاظ کیا، انسانی جذبات اور احساسات کا لحاظ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مقام پر۔ اور اعتدال کا مذہب ہے، یہ فطرت سے میل کھاتا ہوا مذہب ہے۔ فطرت کے خلاف آپ کو کوئی چیز اس میں نہیں ملے گی، ہر چیز لاجیکل رہے گی اس میں۔ اگر تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ چیز اللاجیکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے ذریعے سے تزکیہ نفس اور اصلاح اور تربیت ہوتی ہے بہترین انداز میں، لیکن اس میں ریاضت اور مجاہدہ اس حد تک نہیں رہنے دیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ کوئی ایسا حکم مشقت والا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ جہاں کہیں پر تکلیف کا اندیشہ تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی اور نرمی پیدا فرما دی۔ روزے کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن جو ہے استثنائی صورت مستثنیٰ کر دیا اس سلسلے میں کہ فی الحال مت رکھو، بعد میں رکھ لو۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر ہم نے ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ آسانیاں تمہارے لیے ہم نے رکھی ہے۔ اب جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ رہبانیت جیسا عیسائیوں نے ایجاد کیا تھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کر پائے، اور ویسے ہی جو ہے صوفیہ اپنے اوپر کچھ ایسی چیزوں کی پابندیاں لگا لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے مقرر نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھی ہیں اس کو لینا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم وہ استعمال نہیں کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ آسانیاں رکھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھایا جانا چاہیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرما دی ہے۔
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور پھر آیت کے بالکل آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ تاکہ تم جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، جو قضا ہے، اس کا شمار کر کے اس کو پورا کرو، اور تاکہ تم کو جو ہے اس کا پورا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ جب جو ہے تم روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھے تو تمہارے لیے ریلیکسیشن دیے ہیں، نرمی دی ہے، اور پھر جب تم اس کے قابل ہو جاؤ تو پھر وہ پورا شمار کر کے گنتی اس کو پورا رکھنے کی کوشش کرو تاکہ پورا اجر و ثواب بھی تم کو مل جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فرمایا اس کے بعد، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ثنائی بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت کے راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہے دین میں، اس وجہ سے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تاکہ یہ جو ہے تمہارے لیے انہوں نے نرمی پیدا فرمائی تھی۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہدایت کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔